حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورۃ العصر رکوع نمبر 11 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے جو رکوع ہم نے مطالعہ کیا اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مشرکین مکہ کس کس قسم کے بیجا اور لغو اعتراضات کرتے تھے، کس کس قسم کی ڈیمانڈز کرتے تھے، اور حق بات کو ماننے سے اصل میں انکار کرتے ہوئے ہیلے اور بہانے تراشتے تھے. اب انہی ہیلوں میں، انہی بہانوں میں ایک بہت بڑے بہانے کی طرف، بہت بڑے اعتراض کی طرف اس رکوع کی پہلی آیت میں اشارہ نہیں بلکہ واشگاف الفاظ میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس اعتراض کے حوالے سے ایک معقول، مستند اور عقلی جواب بھی دیا جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو اس قسم کے اعتراضات آج بھی، چاہے وہ غیر مسلم سوسائٹی ہو یا مسلم سوسائٹی ہو، دونوں سوسائٹیز میں محسوس یا غیر محسوس طریقے پر اٹھائے جاتے ہیں. اور وہ اعتراض کیا ہے؟ آیت نمبر 94. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے. nothing stopped them. But what is جاءهم الہدى، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، واضح نشانیاں آ چکی تھی. جس ڈگر پر ان کی زندگی گزارنی مطلوب تھی اس کو بالکل واشگاف الفاظ میں، واشگاف انداز میں بیان کر دیا گیا، لیکن باوجود اس کے لوگ رک گئے ایمان لانے سے. اچھا، وجہ کیا تھی؟ اِلَّا أَن قَالُوا، مگر اس بات نے ایک وجہ تھی، جبکہ انہوں نے کہا، جبکہ وہ یہ بیان کر رہے تھے، وہ یہ اعتراض کر رہے تھے، ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر.
یعنی کہ جو بندے خدا یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا نبی، رسول یا پیغمبر ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ کوئی غیر بشر مخلوق ہو، غیر انسانی مخلوق ہو، کیونکہ انسانوں میں سے کوئی اٹھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، یا اللہ کو کوئی نبی بھیجنا تھا، اس کے لیے لازم تھا کہ یہ شخص انسان نہ ہو بلکہ کوئی فوق البشر مخلوق ہو۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، آیت نمبر 95، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے، یمشون مطمئنین، اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے اس زمین پر، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور اس زمین پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ الغرض بھائی تم انسان ہو، فرشتے نہیں ہو، انسان کے لیے انسان کو ہی رسول بنا کر مبعوث کیا جا سکتا ہے، انسان کے لیے انسان کو ہی رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے لیے اگر کسی غیر انسان کو نبی بنا کر، رول ماڈل بنا کر بھیجا جاتا تو لوگ اعتراض کرتے، بھائی یہ جو انسان ہے، بالفاظ دیگر یہاں پر یہ جو فرشتہ ہے یہ تو ہم سے بلند و برتر ہے، اس کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، اس کا جو نفس ہے وہ پوری طرح اللہ تبارک و تعالی نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس کو اپنے نفس پر کوئی اختیار نہیں ہے، بھلا یہ مخلوق ہمارا رول ماڈل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس قسم کے اعتراضات آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ مثلا اسی کے ذیل میں مسلمانوں کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بال کی کھال اتار لی اور پھر نبیوں کو یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر انسان قرار دے دیا۔ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو غیر انسان قرار دے دیا، لازمی سی بات ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور ہم امت مسلمہ میں اصل اور بنیادی فرق کیا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو غیر انسان محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، نتیجتاً قسم قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح سے آج کل کی دنیا میں اگر آپ کو مسلمان بننا ہے، اگر آپ کو دیندار بننا ہے، اگر آپ کو تقوی شعار بننا ہے تو آپ کو ایک مخصوص قسم کا حلیہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تب آپ کی جو مسلمانیت ہے، تب آپ کا جو ایمان ہے، اس پر شک کیا جائے گا، آپ پر پابندی عائد کی جائے گی، مختلف جو مذہبی رسومات ہیں ان سے آپ کو روکا جائے گا، آپ کے اوپر ایک بڑی ٹوپی ہونی لازمی ہے، ایک لمبی داڑھی رکھنی بھی آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کو قمیض شلوار کے علاوہ کچھ نہیں پہننا ہے، آپ کو سیر و تفریح کے جو معاملات ہیں یہ بھی آپ پر منع کر دیے جاتے ہیں۔
معاش کی سرگرمیاں آپ کے لیے ممنوع ٹھہرائی جائیں گی۔ بالفاظ دیگر اگر آپ نے اقرار کر لیا اور پھر آپ اس چیز کو عملانے لگی کہ میں مسلمان ہوں، میں تقوی شعار ہوں، میں نماز کا پابند ہوں، میں برے کاموں سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں، تو all other things یہ آپ پر ممنوع قرار دیے جائیں گے۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے یہ دین سے بیزار ہو چکا ہے۔ کیوں؟ بھئی اگر آپ نے نماز پڑھنی باضابطہ طور پر شروع کر دی، پھر آپ پر قسم کی جو پابندیاں یہ سوسائٹی غیر محسوس طریقے پر آپ پر عائد کر دی گی، جبکہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا تھا تقوی اصل میں کسی جسامت کا نام نہیں ہے، کسی مخصوص لائف سٹائل کا نام نہیں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور پھر جو اعمال آپ کرتے ہیں ان میں اس تقوی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی بات یہاں پر بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اگر بنایا ہی گیا ہوتا ہمارے لیے کوئی اور مخلوق ہوتی، لیکن ذرا تم لوگ سمجھو، اگر تمہیں اپنے لیے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، تو آپ میں سے یہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے نوجوان یا بذات خود ہم لوگ بھی، بڑے اصحاب بھی اپنے لیے کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں، کسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ جو لائف سٹائل ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس کے پیچھے چلتے چلتے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اپنے آس پاس میں ہی کسی شخص کو رول ماڈل بنائیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکی کے کسی زاہد کو، کسی عابد کو، کسی عالم کو اگر آپ رول ماڈل بنائیں گے، پھر اس کے پیچھے چلنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک مختلف ماحول میں رہتے ہیں، آپ کا براہ راست تعلق اس سے نہیں ہے رول ماڈل بننے کے لیے، بلکہ مغربی سوسائٹیز جو ہیں ان میں یہ جو مینٹرشپ ہے اس کا کنسپٹ بڑا عام ہے۔ اپنے ہی حلقہ یاران میں آپ کسی کو اپنا مینٹر بناتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اسے یہ اس قابل ہے، پھر اس سے وقتاً فوقتاً نصیحہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیے، ہمیں بھی چاہیے ہمارے آس پاس میں ہی ایسا کون ہے جس کی تقوی شعاری پر، خدا خوفی پر، علمی لیاقت پر آس پاس کے لوگ گواہی دیتے ہیں، اسی کو ہی اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اب سب سے بڑا آئیڈیل ہمارے لیے کون ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیمات بالکل ہمارے سامنے واضح ہیں، جن کا اسوہ حسنہ بالکل ہمارے لیے واضح ہے۔ اس لحاظ سے رسول بشر ہیں، بشر کے لیے بشر کو ہی رسول بنا کے لایا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے رسول جو ہوتے ہیں یہ بشریت میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے، افضل ترین مقام ہے، اکمل ترین مقام ہے، وہاں پر یہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ نہیں تو ان کے پاس بھی انسانی داعیات اور جذبات ہوتے ہیں، لیکن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نگرانی ہوتی ہے، اور یہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں، قطعی طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 96، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم۔ اب یہ لوگ کٹ حجتی کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور آپ کے مابین، He knows everything، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً اللہ عز و جل اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ باریک بینی سے ہماری جو پل پل کی خبر ہے، ہماری جو نیات ہیں ان پر نظر بنائے رکھا ہے، خبیرم بصیرہ، اور وہ نظر رکھنے والا ہے، کڑی نگرانی رکھنے والا ہے۔ تو کون اس مسئلے کو اچھال رہا ہے، ان اعتراضات کو بیجا طریقے سے
پیش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی بالکل اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 97، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور دیکھو جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ جو چاہے گا کہ مجھے ہدایت ملے اور پھر وہ اپنے عقل کے دریچوں کو کھول کے رکھے، اپنی آنکھوں سے مطالعہ کرے اور حق بات جہاں بھی اور جس کسی سے بھی اس کو ملے اسے اختیار کرے، لازمی سی بات ہے ایسا شخص تو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے ہدایت کی راہ دستیاب ہو جائے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس سے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے ایسے لوگ اپنے لیے کوئی مددگار سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یعنی کہ اب جاننے کے باوجود جو لوگ بے راہ رہنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے لیے کوئی میکانزم نہیں رکھا ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ لے اور پھر ان کو راہ راست پر ڈال دے، نہیں۔ آپ کا اپنا نفس کس طرف میلان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی عنایت فرما دے گا، اور پھر کس میلان کی طرف آپ محنت، کوشش اور تگدو کر رہے ہیں وہی آپ کو ملے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے منہوں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے، گونگے، بہرے۔ یہ لوگ اس دنیا میں اندھے بنتے چلے جا رہے تھے، آنکھ بند کرتے تھے، بھائی یہاں سے حق کی دعوت آ رہی ہے، یہ حق کی طرف پکار رہا ہے، آنکھ بند کرتے تھے ایز اف میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ان لوگوں سے حق بیانی نہیں ہو پا رہی تھی، ڈرتے تھے حق بات بیان کرنے سے۔ نہیں تو مشرکین مکہ بالفعل بنفس نفیس یہ بات جانتے تھے کہ واقعتاً یہ نبی ہے، لیکن اس بات کا اقرار زبان پر نہیں لاتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ بہرے بھی تھے، ایز اف انہوں نے کچھ نہیں سنا، بلکہ سننے کے دوران بھی قسم کی بےہودگیاں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جب نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محفل میں بد امنی پیدا کرتے تھے، فضول اور لغو سوالات کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک بات فرماتے تھے اور وہ وہیں پر موقع پر ہی اسی بات کو پکڑتے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ قیامت کے روز ان کو منہوں کے بل اٹھایا جائے گا اور وہ وہاں پر نہ کچھ دیکھ سکیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں حق بات کو دیکھنے سے انکار کر دیا، نہ کچھ سن سکیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر حق بات سننے سے انکار کر دیا، اور نہ کچھ بول سکیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں حق بات کو بولنے سے انکار کر دیا تھا۔ سمپل، دنیا کے اندر آپ کس روش پر چلو گے اسی کا نعم البدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ وَمَا هُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس سے ان کے لیے مزید بڑھا دیا کریں گے۔ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ چاہیں گے کہ ہمارے اوپر آسانی پیدا کر دی جائے، معمولی ریلیکسیشن دی جائے، لیکن نہیں، وہ جب اس چیز کی صحیح کریں گے، اس چیز کی خواہش کریں گے، جہنم کا جو آگ ہے اسے مزید بھڑکا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 98، ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے اس بات پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے نہیں مانا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں
اور چورا اور چور چور، جب ہمیں اس مٹی کے اندر دفنا دیا جائے گا یا جلا دیا جائے گا تو کیا پھر ایک دن آنے والا ہے جب ہمیں اٹھا دیا جائے گا. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں، ایک نئے جسم کی صورت میں؟ اس پر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، اور قرآن پاک نے اس اعتراض کے جوابات مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں دیے ہیں. یہاں پر جواب کیا ہے؟ آیت نمبر 99، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس پر قادر ہے؟ نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو اسی انداز میں، اسی جسامت میں پھر سے پیدا کرے. جو میکینک جانتا ہے کہ کس مشین کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اور پھر ایسا میکینک اس مشین کا تہس نہس کرتا ہے، اس کو پرزے کرتا ہے، یہ کون سا میکینک قرار پائے گا کہ وہ پھر ایسی کوئی نئی مشین پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ سب سے بڑے کاریگر ہیں، سب سے بڑے میکینک ہیں. ان کے دست قدرت میں جب یہ چیز ہے کہ یہ اس پوری کائنات کو بنا دیتے، تو پھر کیا آپ کو کون سا اختیار ہے کہ آپ پھر اللہ تبارک و تعالی سے ایسا حق، ایسا طاقت سلب کر لیتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہمیں پھر پیدا نہ کر سکے؟ لگو بات ہے، عقلی طور پر یہ فضول بات ہے. بلکہ آپ تو آس پاس میں دیکھ لو، قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر آیا ہے، زمین مردہ ہے، اس کے اندر کیسے ہم اگاتے ہیں پھر پھلوں کو، سبزیوں کو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر دست قدرت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ پیدا کرنے میں ان کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں. انہیں ڈیل دی جاتی ہے، ان کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ اس میں آگے بڑھیں گے، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، مگر جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، یہ جو حق بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے کہ بس کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. ان کا تو وتیرہ عمل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 100، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، آپ کہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں پر، اگر تمہیں مالک بنا دیا جاتا تو اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تب بھی تم ضرور روک رکھتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے. یعنی کہ تم لوگ حق بات ماننے سے انکار کرتے ہو جانتے ہوئے، تم لوگ کہتے ہو کہ بھئی آخرت تو آنی نہیں ہے، یہ تو ایک غیر عقلی بات ہے تمہاری عقل کے مطابق. اب اگر تم لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی جاتی تو تم ایسے ہوتے کہ تم روک رکھتے اپنے بخیلی کی وجہ سے. اگر تمہیں کہہ دیا جاتا کہ تمہیں خزانوں کے مالک بنا دیے جاتے ہیں اور تمہیں دنیا کے لوگوں کے درمیان یہ خزانے بانٹنے ہیں، تب بھی تم لوگ اس ڈر سے روک رکھتے اپنے ان خزانوں کو کہ کہیں اس میں کمی پیشی نہ ہو جائے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے.
یہ اللہ کی ہی قدرت ہے، یہ اللہ کے ہی شایع نشان ہے، یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ اپنے ان خزانوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس نبی کی وساطت سے ہمیں مرحمت فرمائی. نہیں تو ایسا اختیار اگر ہمیں ہوتا تو ہم لوگوں کو ضلالت میں اور گمراہی میں دھکیل دیتے. ہمارا دل تنگ ہو جاتا کہ کہیں لوگ حق بات کی طرف نہ آئے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حق بات سے جو اتفاق کرتا ہے، حق بات کا جو پرچار کرتا ہے، وہ جب لوگوں کے مفادات کے خلاف جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو حق بات کہنے سے روک دیتے ہیں. اس کو بھی بخیلی آپ کہہ سکتی ہیں. حق بات کو نہیں ماننا، اس سے بڑی بخیلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے دماغ نے مان لیا ہاں بھائی یہ صحیح بات ہے، آپ کی عقل نے، آپ کے دل نے، آپ کے باقی جو سینس آرگنز ہیں، انہوں نے اعتراف کر دیا کہ حق بات کیا ہے. باوجود اس کے حق بات ماننے سے آپ انکار کرتے ہیں. یہ بڑا کفر ہے، یہ بڑی بخیلی ہے. دنیا دار شخص وہ ہے جس کے سامنے جب کہیں بھی حق بات پیش کر دی جائے اس کا پھل پھول اعتراف کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ اسی کے ساتھ اس یہ رکوع اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس سے معاف کر دے. سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.